بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دعوت کی 17ویں بصیرت، نظام حکومت پر قابو پانے کے لیے سزاؤں کا متعین کرنا۔ اس بصیرت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک کے نظام پر قابو پانے اور اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے سزائیں اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں جرائم کی سزائیں بیان فرمائی ہیں اور اس کے نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ معاشرے پر قابو پایا جا سکے اور بے حیا باتوں اور گناہوں کی چیزیں، زناکاری، بدکاری، عیاشی، چوری، شراب نوشی اور دوسروں کی عزت و آبرو کی نیلامی، اس جیسے تمام بڑے بڑے جرائم پر پابندی لگائی جا سکے، کیونکہ جب گناہ ہوتا ہے اور کرنے والے کو سزا نہیں ملتی تو کوئی جرم ہوتا ہے اور مجرم کی تنبیہ نہیں کی جاتی تو وہ اس گناہ پر جری ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، اور دوسروں میں بھی اس کے کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں فساد، بگاڑ پھیل جاتا ہے اور جرم کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خدا کی حکمت یہ ہے کہ اس نے جرائم کے حدود بیان کیے ہیں۔ چور کے متعلق فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زناکار کے متعلق ارشاد فرمایا اگر وہ شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے لگایا جائے، اور اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے۔ اسی طرح جان بوجھ کر کسی کو مار دیا جائے، مار ڈالا جائے۔ اب دیکھیے سزا تجویز یہ فرمائی کہ اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا نظام کسی ملک میں ہو تو یقیناً وہ ملک جرائم سے محفوظ رہے گا اور غلط لوگ غلط حرکتوں سے دور رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے تھے، ملک کا نظام صحیح طور پر چلتا تھا اور تمام لوگ انتہائی لگن اور محنت سے کام کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک قید خانہ بنوایا تھا جس میں ان تمام لوگوں کو قید کیا جاتا جو اپنے کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دیتے تھے۔ اسی وجہ سے تمام رعیہ اور دربار آپ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اب دیکھیے بیت المقدس کی تعمیری کام مکمل کرنے کا مرحلہ پیش آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی ذمہ داری جناتوں کے سپرد کی۔ دیکھیے جناتوں کی طبیعت میں سرکشی غالب رہتی ہے، اس لیے آپ خود نگرانی فرماتے تھے اور آپ کے خوف سے پورے جوش و خروش سے کام کرتے تھے۔ اب دیکھیے جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ موت کی تیاری کر کے محراب میں داخل ہو گئے اور معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جناتوں کو چونکہ آپ کی موت کا علم نہیں تھا، وہ تو دیکھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہمارے نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے رعب اور دہشت اور خوف کی وجہ سے معمول کے مطابق اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے بیت المقدس کی تعمیر کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور جنات کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ جنات جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی وہ آپ سے اس قدر خائف اور ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ آپ نے اپنی حکومت، آپ کیوں رہتے تھے کہ آپ نے اپنی حکومت میں قانون کو نافذ کیا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے جرائم بہت کم رونما ہوتے تھے۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ آپ نے اللہ کے حکم سے حدود متعین کیے تھے اور اس پر عمل بھی جاری تھا۔ اللہ ہم سب کو جتنے بھی جو ہے جرائم ہیں اور گناہ ہیں ان سب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیکی کے ہر عمل کو کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔